آج جمعرات کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لو۔ جیسے ہی یہ تسبیح پڑھنا شروع کرو گے بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ عمل نصیب تقدیر کے سارے تالے کھول دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، یہ بڑا خاص عمل ہے جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کو تمام فکروں سے آزادی عطا کرے گا، مشکلات کو ختم کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا اور آپ کے رزق اور دولت میں دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا۔ آپ کو بے بہا انعامات سے نوازے گا۔ رزق اور دولت میں برکت ہوگی، وسعت ہوگی، کشادگی ہوگی، اضافہ ہوگا۔ رب کریم آپ کو ہر طرح کے غم سے آزاد کرے گا، فکروں سے آزادی عطا کرے گا، مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا۔ اور جو لوگ یہ کلمات پڑھ لیں گے ان کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہوگا۔ قرآنی آیت کا یہ عمل ہے اور اللہ کے ناموں کا یہ عمل ہے جس کی طاقت سے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ آپ کی مشکلات تو کیڑیوں اور چونٹیوں کی طرح ہیں، تو بس آپ نے اللہ پہ یقین رکھنا ہے، اللہ پر توکل رکھنا ہے، پورے بھروسے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، کیونکہ وہ سارے جہان کا مالک ہے، دو جہانوں کا مالک ہے، تخت و تاج کا مالک ہے۔ تو یہ ایسی کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے آپ کو تخت و تاج مل سکتے ہیں، جن کے پڑھنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد مل سکتی ہے، پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، مصیبتوں سے نجات مل سکتی ہے، اللہ کی غیبی مدد آپ کو نصیب ہوگی، رزق اور دولت میں برکت اور بے بہا اضافہ ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آسان سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو آپ یقین کامل کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ انعامات سے نوازے گا اور آپ کے نصیب، تقدیر اور مقدر کے بند تالوں کو کھولے گا۔ اس کے علاوہ قرضوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ اللہ رب العزت اپنے خزانہ غیب سے ایسے آپ کی مدد کرے گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی قسمت اور مقدر کے ستارے کو چمکا دے گا۔ بس ان کلمات کو آپ نے آج جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ شام تک اللہ تعالیٰ آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا اور آپ کے خالی ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے آپ جو مانگیں گے آپ کی قسمت اور مقدر میں ضرور لکھے گا۔ آپ نے آج جمعرات کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ ایک تسبیح آپ نے بس یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں، 100 مرتبہ آپ نے اللہ کے ان بابرکت ناموں کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے صرف 11 مرتبہ یہ چھوٹی سی دعا پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی آیت بھی ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ان کلمات کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں، اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، پریشانیوں مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، حاجت ہے، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہے، کاروبار کے حوالے سے ہے، یا کسی ترقی کے حوالے سے ہے، کسی کامیابی کے حوالے سے ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے اللہ سے خصوصی دعائیں کرنی ہے، کیونکہ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ کسی کو رزق چاہیے، کسی کو دولت چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو خوشیاں چاہیے، کسی کو کامیابیاں چاہیے، یعنی ہر بندے کی جو خواہش ہوتی ہے نا وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنی خواہش کے حساب سے اللہ سے دل لگا کے دعا مانگنی ہے، اور یاد رکھیں دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ دعا مانگتے ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی آپ کے مقدر، نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھولے اور آپ کے منہ سے نکلی ہر بات وہیں بیٹھ کر پوری ہو، وہیں بیٹھ کر آپ کی ہر حاجت پوری ہو۔ یاد رکھیں دعا اس طرح کریں جیسے اللہ رب العزت کے آگے کوئی بیکاری بیٹھا ہے، عاجزی اختیار کر لیں، کیونکہ اللہ کے آگے جو عاجزی اختیار کر جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے مقدر اور نصیب کو بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اسی وظیفے کے ساتھ اگر آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ اور جب آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، چاہے آپ اول میں استغفار پڑھ لیں، چاہے آپ آخر میں استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیں، کیونکہ توبہ جو لوگ
کر لیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ انہیں ضرور معاف کرتا ہے. توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معاف کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ ابن ماجہ میں لکھا ہے. تو توبہ کرنے والے کو اللہ پسند بھی کرتا ہے اور جوانی کی توبہ جب بندہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ قبرستان میں سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. اللہ سے رو کر دعائیں کریں, گڑ گڑا کر دعائیں کریں, توبہ کریں, گناہوں سے معافی مانگیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. یہ وظیفہ پڑھیں جو میں نے آپ کو بتایا. اللہ کے بڑے ہی جلالی نام ہے اور قرآن پاک کی جو آیت ہے سورہ توبہ کی 129 والی آیت یہ بھی بڑی طاقت والی ہے جس کے پڑھنے سے تخت و تاج آپ کو مل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما سکتا ہے. اور اس آیت کے بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو صبح و شام پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکر و مشکلات کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے 7 مرتبہ عام روٹین میں اس دعا کو شامل کر لیں. 7 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں, 7 مرتبہ نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں. یہ چھوٹی سی دعا اور پھر اپنا معاملہ اپنے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا. آپ جو اللہ سے مانگیں گے آپ کے ہاتھوں کو اٹھانے سے پہلے ہی آپ کو عطا کرے گا. بلکہ آپ جس جگہ بیٹھ کر یہ عمل کریں گے, یہ وظیفہ پڑھیں گے, اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب, تقدیر اور مقدر کے فیصلے کر دے گا. آپ کی زندگی کے حالاتوں کو بدل دے گا اور ایسے بدلے گا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا. جیسے جیسے آپ سوچتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا. بہترین عمل ہے, لاجواب عمل ہے. اس عمل کو, اس وظیفے کو, ان کلمات کو آج جمعرات کے دن ضرور پڑھیں. اللہ رب العزت کے انعامات سے فیض یاب ہوں. جزاک اللہ.